اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس حدیث کا جو مبارک سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے میں آج میں 2-3 چھوٹی چھوٹی احادیث سے پیش کروں گا. کہنے کو چھوٹی احادیث ہیں، لیکن مضمون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک وسیع مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ میں بیان فرما دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی یاد آتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اوتیتو جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں تھوڑے الفاظ میں ایسے مضامین بیان کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں جو بہت وسیع ہوتے ہیں. جس سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ حدیث میں سے بے شمار ایسی ہیں جن کے الفاظ تھوڑے ہیں، بظاہر چند الفاظ بیان ہوئے ہیں، لیکن اس کا مضمون اور مفہوم بہت وسیع ہے، جس کو فرصت دی جا سکتی ہے اور وہ دینی بھی چاہیے. تو اس حوالے سے پہلی حدیث آج کے درس کی یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لیس المومن بالذی یشبع و جارہ جائع الی جنبہ. یہ کتاب البہقی میں مذکور ہے اور اس کا سادہ ترجمہ پیش کرتا ہوں. فرمایا آپ نے کہ وہ ہرگز مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھاتا ہے مگر اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا رہتا ہے. یہ دیکھیں کہ اصلاح معاشرہ کا جو مضمون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بڑی کثرت سے بیان ہوتا ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر مومن کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. ہمیشہ بہت ساری احادیث ہیں، مختلف پہلوؤں سے حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اس حدیث میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس حسن سلوک کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اس بات کی تسلی کرے کہ اگر میرا پڑوسی ایسا غریب انسان ہے یا مالی لحاظ سے بہت کمزور ہے اور بسا اوقات اسے کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو کر کھانا کھا لیتا ہے اور پڑوس میں جو پڑوسی رہتا ہے وہ بھوکا رہتا ہے، اس کو کھانا میسر نہیں آتا. تو یہ نظر رکھنی چاہیے. عام طور پر ترقی یافتہ ممالک میں اس کی صورتیں کم ہی ہوں گی، لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ نہیں ہوتی. بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ماحول میں ترقی یافتہ دنیا میں بھی ایک انسان ایسا ہو اسے شام کا کھانا نصیب نہ ہو. دیکھیں یہ لندن کتنا بڑا شہر ہے، ہم اس میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھے حشاش پشاش ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لباس اچھا ہے، کھانا پینا اچھا ہے. لیکن کبھی آپ اگر سینٹرل لندن کے علاقے میں جا کر دیکھیں، اور میں نے بعض اوقات یہ اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو چیتھڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، کوئی مکمل صحیح طور پہ پہننے والا لباس بھی ان کا نہیں ہوتا اور پھٹے پرانے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں. اور دوسرا کھانے کا مثال لے لیں، اس کا ذکر کر لیں تو اس میں یہ صورت نظر آتی ہے کہ بسا اوقات وہ آدمی جو ڈسٹ بن رکھے ہوتے ہیں ان کے اندر جھک کر وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتا ہے اور کھاتا ہے. یہ میں نے نظارے بعض اوقات اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو اگر ایسے انسان کسی بھی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے یا اپنی غفلت کی وجہ سے یا اپنی کسی اور کمزوری کی بنا پر کام نہیں کرتے، پیسے نہیں کماتے، کھانا نہیں ملتا، اور پھر یہ نوبت آ جاتی ہو کہ وہ ڈسٹ بن کے اندر سے کھانا اٹھا کے جو بھی بچا کچا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، تو وہ مدد کے لائق ہے.
تو یہ سارے ایسے لوگوں کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا ہے کہ وہ رات کو سوتا ہے پورا سیر ہو کر، اچھی طرح کھا کر، اور اس کا پڑوسی ایسا ہے کہ جو بھوکا ہے، اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا، تو وہ شخص مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے جو یاد رکھنی چاہیے۔ اس سے وسیع تر مضمون لیتے ہوئے کہ میں اپنے پڑوسی سے ہمیشہ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس مغربی ماحول میں جہاں پر عام طور پر بڑی کثرت سے یہ ہوگا کہ ایک انسان نکلتا ہے مومن، ایک احمدی گھر سے نکلتا ہے، اور اس کا ساتھ کا پڑوسی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، یا کسی اور مذہب کو ماننے والا ہے، تو بے شک کوئی بھی ہو، جو انسان پڑوس میں رہتا ہے اس کا ایک حق اسلامی تعلیم میں مقرر کیا گیا ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی ہے اس میں بھی یہ بات ہے۔ اور ویسے بھی پڑوسی کو سلام کرنا، اس کی خیریت پوچھ لینا، بیمار ہو تو جا کر حال پوچھنا، اس کے لیے دوائی لا دینا، اس کا کام کر دینا، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں جو ایک احمدی مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث ہے جس کا مضمون میں پھر ذکر کرتا ہوں، بڑا اہم ہے۔ ترجمہ اس طرح پر ہے کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھا لیتا ہے مگر اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا رہتا ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے اور کبھی جائزہ لینا چاہیے بڑی پردہ پوشی کے ساتھ کہ کوئی ایسا غریب آدمی تو ان کے پڑوس میں نہیں جس کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو فوراً اس کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے اور اس نیکی پر نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری حدیث آج کے درس کی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ دان الا انزل لہ شفاء۔ میں حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھتا ہوں، ما انزل اللہ دان الا انزل لہ شفاء۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں فرمائی مگر ساتھ ہی اس کے علاج بھی نازل فرما دیا ہے۔ یہ ایک نیا مضمون ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، پہلی حدیث سے مختلف ہے، کہ انسان طبی طور پہ دیکھتے ہیں، ہمیشہ نظر آتا ہے کہ انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، کبھی وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا بھی ہو جاتی ہے۔ شفا حاصل کرنے کے لیے دنیا میں عام طریق ہے کہ انسان کے گھر میں ہومیوپیتھک کی دوائی ہو، کوئی دیسی دوائی ہو یا انگریزی دوائی ڈاکٹر سے لینی ہو، پر صورت جو بھی دوا میسر ہو وہ لے کر استعمال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اپنے کرم سے اس انسان کو شفا دے دیتا ہے۔ تو یہ ایک یقین رکھنا کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو مایوسی کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹی سی بیماری ہے اور بالکل دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، دل چھوڑ دیتے ہیں، ہمت پست ہو جاتی ہے کہ یہ بیماری آ گئی، یہ تو میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ بعض اوقات خطرناک بیماریاں جس میں آپ دیکھیں کہ دائیں بائیں ہلاکتیں ہوتی ہیں، ایسی بیماریوں کے لیے بھی یہ حدیث ایک سبق ہمیں سکھاتی ہے کہ کتنی بڑی سے بڑی بیماری ہو، کتنی مہلک سے مہلک بیماری ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا کا ایک ذریعہ رکھا ہے۔ اس ذریعے کو ڈھونڈنا چاہیے، اور سب سے بڑا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے، اور بزرگوں کو کہنا چاہیے کہ وہ بھی دعا کریں۔ اور دیکھیں ہماری جماعت میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی صورت میں کیسا مشفق سربراہ اور امام عطا فرمایا ہے، جو ہر احمدی کے لیے مجسم دعا ہے، ان کے لیے خاص توجہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایسے بے شمار نمونے دکھائے ہیں کہ جس مریض کے لیے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ چند دن کا مہمان ہے، یہ بچ نہیں سکتا، لیکن جب حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر ان لوگوں کو شفا عطا کی۔ دائیں بائیں آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں، کتنے ہی لوگ آپ کو ملیں گے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، انتہائی شدید بیماری میں بھی جب اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہوتا ہے
تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے انسان کو ایک تو مایوسی نہیں رکھنی چاہیے، کوئی بھی بیماری ہو اللہ تعالیٰ اس میں شفا دینے پر قادر ہے، اور پورے یقین کے ساتھ، بڑی تعہد کے ساتھ خود انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ صرف اتنا کافی نہیں، بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ جو کوئی ملے اس کو کہتے ہیں جی فلاں کے لیے دعا کریں، فلاں کے لیے دعا کریں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے اس شخص کو بھی خود دعا کرنی چاہیے، اس کے عزیزوں کو بھی، اس کے رشتہ داروں کو بھی ان دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر جماعت کے بزرگوں کو بھی کہیں۔ تو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ منسٹر عزیز کے واقعات پر نظر کی جائے تو بے شمار واقعات ہیں، اور آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، احمدیوں سے کہیں کہ آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا کہ جب حضور نے دعا کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یا آپ کے کسی عزیز کو شفا عطا کی، تو ہر جگہ آپ کو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں ایسے واقعات نظر آئیں گے۔ خود میرے ذہن میں بے شمار واقعات آ رہے ہیں، لیکن درس کا وقت چونکہ محدود ہے اس لیے میں اس میں نہیں جاتا۔ لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ما انزل اللہ دان، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں فرمائی مگر ساتھ ہی اس کے لیے علاج بھی نازل فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود علاج میسر کیے ہیں، ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں جن کو استعمال کرنے سے انسان کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شفا پیدا کی ہے، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بد دل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی ہمت نہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ اب اتنی بیماری ہوگی، اب میں کیسے بچوں گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ شافی مطلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دعا کرنی چاہیے، خود اس انسان کو بھی اور اپنے عزیزوں کو بھی کہے، بزرگوں کو بھی کہے۔ تو یہ ایک بات ہے، یہ بعض اوقات ماحول میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ نتھنگ کین بی ڈن۔ ایک مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، تو ڈاکٹروں نے جب مریض کا علاج کیا، لمبی بات ہے، تو انہوں نے آخر میں کہا تھا نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم، کہ یہ عبد الکریم جو بیمار ہے اس کے لیے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، اب موت یقینی ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے کہا یہ بات نہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اور مسیح موعود علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اور دیکھیں کہ تاریخ میں یہ واقعہ رقم ہے کہ وہی عبد الکریم جس کو ڈاکٹر لا علاج کہتے تھے، بالکل مایوس ہو چکے تھے، اسی کو مسیح موعود علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے کامل شفا عطا فرمائی، اور اس کی شادی ہوئی، اس کی اولاد ہوئی، اس کے بچے چند ایک کو میں چند سال پہلے قادیان میں ملا بھی تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ سبق اس حدیث میں دیا گیا ہے کہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی شفا پر پورا یقین رکھنا چاہیے، پورا اعتماد رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اس کی جستجو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔